الأستاذ جالس. الأستاذ قام. عربی زبان دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے. مذہبی نقطہ نظر سے اس زبان کی اہمیت تمام زبانوں سے زیادہ ہے، لیکن دنیائی اعتبار سے بھی اس زبان کے ڈھیر سارے فائدے ہیں. اس زبان میں شاعری، ادب، ثقافت کا بڑا ذخیرہ موجود ہے. تجارت، تعلیم، ملازمت کے ڈھیر سارے مواقع عربی زبان میں موجود ہیں. لہٰذا ماں باپ اپنے بچوں کو ہر حال میں عربی زبان سکھائیں. دین و دنیا میں کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ عربی زبان ثابت ہوگی. ریاض سے آئے مشہور عربک ٹیچر، ایجوکیٹر اور آتھر ڈاکٹر عبدالاحد نذیر نے ان خیالات کا اظہار کیا. بنگلور میں اقرا انٹرنیشنل اسکول کے تحت 27 جون 2024 بروز جمعرات ایک روزہ ورکشاپ منعقد ہوا جس کا عنوان تھا ماڈرن اسکولوں میں عربک زبان کو ہم آہنگ کرنا. اس ورکشاپ میں مختلف اسکولوں، کالجوں کے عربک ٹیچرز نے حصہ لیا. بچوں کو عربی زبان سکھانے کے آسان طریقے کیا ہیں؟ بات چیت، بول چال میں عربی زبان کا استعمال، عربی زبان کی وسعت و خصوصیات پر ڈاکٹر عبدالاحد نذیر نے تفصیلی روشنی ڈالی. اجلاس کے منتظم اور اقرا انٹرنیشنل اسکول کے بانی BDA نذیر احمد نے کہا کہ مسلمانوں میں تعلیم کے لحاظ سے ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف دنیاوی تعلیم میں ڈوبا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، ایڈوکیٹس کو دین کی بنیادی معلومات بھی حاصل نہیں ہیں. دوسری طرف دینی مدارس سے فارغ کئی طلبہ دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی معلومات سے محروم ہیں. لہٰذا اس رجحان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. BDA محمد نذیر نے کہا کہ اسکولوں اور کالجوں میں عربی زبان لازمی طور پر سکھائی جائے. اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم اسپیشل کورسوں کے ذریعے، آن لائن کورسوں کے ذریعے بچوں کو عربی زبان سکھائیں. اسی طرح دینی مدارس کے طلبہ بھی جدید علوم سے آراستہ ہوں. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. عربی زبان سیکھنے کے آسان طریقے کیا ہیں؟ عربی زبان کے آسان طریقے سیکھنے کے یہ ہیں کہ ایک اچھا استاد ہو جو نون عرب بچوں کو عربی سکھانے کی مہارت رکھتا ہو. یہ نمبر 1. نمبر 2، وہ استاد عربی زبان ہی میں عربی سکھائے، عربی زبان ہی میں عربی سکھائے. نمبر 3، اس کے لیے ایک اچھا سلیبس ہو جو نون عرب کے لیے تیار کیا گیا ہو. تو یہ 3 چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں. اگر اس کا پابند رہا بندہ، اہتمام کیا، تو باذن اللہ عز و جل جلدی اور آسانی کے ساتھ سیکھے گا. دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے عربی زبان سیکھنے کے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیا فوائد ہیں؟ عربی سیکھنے کی دینی اہمیت یہ ہے کہ اگر دین اسلام کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور غیر مسلمان ہیں، تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صحیح دین ہے، تو عربی سیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ جو شریعت ہے، جو دین ہے، وہ عربی ہی میں موجود ہے. یعنی قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ عربی زبان میں اللہ نے اتارا ہے، اور جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے عربی زبان میں بات کی اور ان کا کلام عربی ہی میں موجود ہے. تو اس طرح دینی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ اس کی دن بدن ضرورت بڑھتے ہوئی چلی جا رہی، دنیا سمٹتے ہوئے چلی جا رہی ہے، قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. سفر ادھر سے ادھر، تجارت میں، بزنس میں، اور ایسے ہی لوگ آج ٹور کے لیے عربی ملک جانا پسند کرتے ہیں، اور بہت سے ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو ان کو عربی اگر سیکھ رہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی، بزنس کے لائن میں، کام کے اعتبار سے بہت سی آسانیاں ہیں. سے ممکن ہے کیا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے ہم عربی زبان کو عربی ہی میں سیکھ سکتے ہیں. ایک بچہ اگر اس کی مادری زبان اگر ہندی ہے یا تیلگو ہے یا کنڑا ہے تو کیسے وہ سیکھ سکتا ہے؟
تو اس کا جواب میں یہ دوں گا، نمبر 1 وہ بچہ جو اپنی مادری زبان سے سیکھا وہ پہلے کیسے سیکھا بتائیں؟ اسی زبان میں سنتا رہا، دہراتا، وہی الفاظ دہراتے گئے، سامنے دیکھتا رہا، پھر سیکھا. تو ایسے ہی عربی زبان کو بھی سکھائی جائے. نمبر 2، آج انگلش کا جس آپ نے سوال میں کیا کہ غلبہ ہے، بالکل بات صحیح ہے. اگر ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے میں امریکہ گیا یا برطانیہ گیا تو کیا ہم سے وہ کہیں گے کہ اچھا آؤ تم انگلش سیکھنا چاہے اردو میں سکھاؤں تمہیں عربی میں؟ ہاں، کس میں سکھا؟ یا تیلگو میں؟ ہمیں انگلش کو انگلش ہی میں سکھا رہے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ، کوئی بھی زبان اسی زبان میں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ لیکن کیسے سکھا سکتا، بچہ نہیں جانتا. یہی جو چیز ہے، یہی تو اس میں بنیادی چیزیں ہیں جو ہم اساتذہ کو ٹریننگ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں. یہی راز ہے جس کے لیے الگ سے آپ کو 3 دن کا ٹائم دینا ہوگا. ایک سوال آخر میں یہاں پر جو ابھرا ہے دوران گفتگو کہ عربی مدرسے میں کافی سارے عربی مدرسے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، لیکن بات چیت میں وہ زبان نہیں آتی. اسپوکن عربی بہت صحیح، وہ عربی اسکول سے جڑے ہیں اور عربی نہ بول پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عربی زبان کے بارے میں سکھائے جا رہے ہیں، عربی انہیں نہیں سکھائی جا رہی ہے. وہ کس طرح؟ گرامر پر فوکس کیا جا رہا ہے اور گرامر کو اردو میں سمجھایا جا رہا ہے. تو وہ عربی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، عربی کی ڈیپ اردو میں بتائی جا رہی ہے لیکن عربی نہیں بتائی جا رہی. اور ہم یہ جو یہاں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں عربی کو عربی ہی میں سکھائیں تبھی وہ عربی بول پائیں گے، اور پھر گرامر پر بھی فوکس کریں آپ، لیکن شروع ہی میں اسی پر زور نہیں دیں. آج جو عرب میں عربی بولتے ہیں وہ گرامر جانتے ہیں، اس کے قواعد جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو ہم کہتے ہیں ہاں گرامر کی اہمیت ہے لیکن اتنی بھی اہمیت نہیں جس طرح ہم نے اس کی اہمیت کو اہمیت دی ہے، اور پھر اردو میں سمجھاتے رہتے ہیں. فائدہ کیا؟ ماحول بھی بننا چاہیے عربی زبان میں بات چیت کا. عربی ماحول بالکل بنانا چاہیے. اسکول میں آپ بنا سکتے ہیں، استاد جو ٹیچر وہ اپنے کلاس میں عربی ماحول بنا سکتا ہے. کئی اس میں آپ کمپٹیشن رکھیں، کئی اس میں مسابقات رکھیں، کچھ ایسے پروگرام رکھیں جس پہ عربی ہی میں مثلا وہ خطاب ہو. تو اس طرح ایک چھوٹا ماحول بنا سکتے ہیں. ہاں، باہر کا جو ماحول ہے وہ آپ اس پر تاثیر نہیں کر سکتے. میں یہاں بنگلور میں ہوں، کہوں کہ پورا ماحول عربی میں چینج کر سکتا ہوں، نہیں، یہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے اسکول کے اندر یہ کر سکتا ہوں. تو جتنا کر سکتا ہوں وہ کرے، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. ایک چھوٹی سی اپیل اختصار میں تعلیمی اداروں کے لیے کہ وہ عربی کو اپنے سلیبس میں کریکولم میں انکلوڈ کریں اور یہ دینی و دنیوی فوائد سے فیضیاب ہوں. بالکل، ان سے ہماری نصیحت یہ ہے کہ جب وہ اہتمام کر رہے ہیں، عربی پڑھا رہے ہیں، تو وہ صحیح طریقے سے پڑھائیں. اور اس کے لیے ایسے جو ماہرین ہیں، غیر عربوں کو جو عربی سکھا رہے ہیں، اور غیر عربوں کے لیے جو سلیبس ہے اور اس کے لیے جو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس کا اہتمام کریں. اور پھر اساتذہ کو یہ صحیح طریقہ کی رہنمائی کریں تاکہ صحیح طریقے سے پڑھائیں، تاکہ کم وقت میں بچے سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. جزاک اللہ خیر. عربی زبان سیکھیں جی، اور اس کے لیے آپ کی کیا کوشش ہے؟ جی ہماری یہ کوشش ہے کہ بھئی دنیاوی علوم تو ہر کوئی دے رہا ہے، کوئی کرسچن کمیونٹی ہو، دوسری نان مسلم کمیونٹی، سب لوگ ہے نا پڑھا رہے ہیں، بچوں کو کر رہے ہیں. لیکن اسپیشلی ہمارے بچے جو وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں وہ بچوں کو ہے نا دین سے وہ لوگ ہے نا محروم ہیں اور قرآن اور حدیث سے محروم ہیں. ان لوگوں کے لیے ہے نا تو یعنی یہ تو اسپیشل کلاسز یہ سیٹرڈے سنڈے جو ہم عائشہ جو سوچ رہے ہیں ابھی ان کے لیے ہے نا آن لائن کلاسز لینا کو ان کو، اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں بھی ہے نا دین کی فوقت اور اس کی وقت بتانے کے واسطے ہے نا وہ کام ہو سکتا ہے. ایون ایڈلٹس کے لیے بھی ہے نا جہاں پر ہے نا بے حساب یہ جاب اپرچونیٹیز ہیں مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر ہے نا، عربک لینگویج کنورس نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، ان کو محروم ہے جاب اپرچونیٹیز سے. اگر یہ عربک لینگویج میں ماہر ہو گئے، بات کرنا سیکھنا کرنا ہو گئے تو دے ول گیٹ جابس آلسو، دنیا بھی بنتے ہیں آخرت بھی بنتے ہیں. اور قرآن وغیرہ سمجھنے میں بھی سمجھ ڈیفینیٹلی قرآن وغیرہ تو سب سے پہلے ہمارے جی آج کا کیا حال ہے جیسے کہ آپ کو پہلے پتا ہے؟ وہی آج کا حال یہ ہے
کہ بھئی بہت کچھ اللہ اللہ کر کو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن باربر شاپ میں گئے تو ان کیا معلوم نہیں، پش کیا معلوم نہیں. اور دوسری طرف ہے نا PhD بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، سب بن گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتا، الحمد کا سورہ کیا ہے وہ بھی نہیں آتا ان کو. تو یہ دو سچویشن جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. اس کے واسطے ہے نا اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ بھی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیے ہماری اسکول اقرا انٹرنیشنل اسکول میں جو ہے کئی دوسرے فیتھ کے بچے بھی پڑھتے ہیں. اینڈ ہمارے اسکول میں کمپلشن نہیں ہے کہ عربک وہ بھی پڑھیں. جب ہم آپشن دیتے ہیں ان کو کہ آپ کو ضروری نہیں ہے عربک لینا، تو ان بچوں کے پیرنٹس ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں میڈم، عربک جو ہے از جسٹ another language just like your English اور کنڑا اور ہندی اور ایک لینگویج ہے، تو کیوں نہ پڑھیں ہمارے بچے. تو صرف مسلمان کو ہی نہیں، دس از لینگویج فار ایوری باڈی، سب کے لیے ہے، سب سیکھ سکتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں سب سیکھ سکتے ہیں. اینڈ مسلمان کے لیے جو ہے اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے شیخ نے بتایا یہ جو ہے لینگویج جو ہے جنت کی لینگویج ہے. اٹس اے لینگویج، لغت الجنہ ہے. تو اٹ بیکمز آل دا مور امپورٹنٹ فار اے مسلم ٹو لرن دس لینگویج. یہ لینگویج سیکھنا جو ہے مسلمان کے لیے اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. دینی اعتبار سے کیا فوائد دیکھتے ہیں آپ کے عربی سیکھی جائے، کیونکہ ایک عالمی سطح پر انگریزی کے بعد جی 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 عربی کا بھی اس طرح جی عربی کا جو ہے اف یو سی کریئر اپرچونیٹیز جو ہیں ابھی سعودی میں، ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، سعودی از بیکمنگ the next دبئی اور مے بی بیٹر دین دبئی، ہے نا. تو وہاں پہ کریئر اپرچونیٹیز بہت ہیں. اینڈ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے جہاں پہ آپ کا کریئر بڑھانا چاہ رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر اف یو آر این انٹرپرینور وہاں پہ اگر کچھ بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ دبئی، تو دین یو نو دا لینگویج. وہاں کا جو لینگویج ہے آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ جانیں اینڈ سمجھیں اینڈ کانورس کریں اس لینگویج میں. تو اس کے بہت سے فائدے ہیں اس لینگویج کو سیکھنے کے. انشاءاللہ لیٹ از ایز اے ناٹ جسٹ فار مسلمس، لائک آئی سیڈ، یہ جو ہے ادر فیتھس کے لیے بھی اٹس جسٹ another language. اٹس اے بیوٹیفل لینگویج، بہت پیاری لینگویج ہے. اس کو سیکھیں، سمجھیں اینڈ اس کو جو ہے دوسروں کو سکھائے بھی. شکریہ. آنا چاہ رہے ہیں تو الگ سے ایک مشرف تعلیمی رکھیں. ظاہر بات ہے جو اس اسکول کا جو ہو رہے ہیں عربی میں اس کے بارے میں وہ فکر مند رہے، تو یہ بھی بہت ہی ضروری ہے. اور یہ چوتھی یہ نصیحت ہے. اچھا، ایک تعلیم کا پوری عبادت پڑھنا، پورا رکھنا، یہ اس کو خوبی کمالے سمجھتے ہیں. اب آ گیا استاد ماہر بہتر جانے گا کہ یہ کتاب میں مثلا یار یہ بچوں کے کو ہٹا سکتا ہے اور اس کو نہیں پڑھا. اچھا، اس کے جگہ پہ مختلف قسم کے خراب ہوتا ہے. کیا یہ وقت ضائع کر رہا ہے؟ کیا رہا ہے؟ وقت ضائع کرنا ہوا یا مزید فائدہ ہے؟ تو بہت سے اساتذہ اس کو نہیں سمجھتے، کتاب کو پڑھانا ہی کامیابی سمجھتے ہیں. بالکل جتنے آپ کے مسابقات ہو رہے ہیں، کمپٹیشن ہو رہے ہیں، اس میں بھی ان کو دیتے تو کیسے اسپیکنگ سیکھیں. لیکن ہم اسپیکنگ اگر سیکھ بھی لیتے ہیں تو عرب کنٹری میں جاتے ہیں تو عام طور سے وہ لوگ دوسرے لہجے میں بات کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل جو ہے فلسطین کی بہت سارے ویڈیوز وغیرہ جو آتی ہیں اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، جو کہ فصحا سے بالکل الگ رہتے ہیں. تو اسی لیے فرق ہے، موافق ادارہ تو نہیں ہو سکتے. بہت سے. اچھا، 3 سوال لے لیتے ہیں. ولد صغیر رجل کبیر. عبد الرحمن حسن شاہ آپ کو کہ ولد کہاں ہے؟ تو یہ پھر اسالیب غیر لغویہ تصویر کے ساتھ، تصویر میں دکھا دیں. تصویر میں مثلا
كرسي مريض है تمثيل से ما معنى جلس يا أستاذ الأستاذ جلس الأستاذ قام ایک مرتبہ ایک نے پوچھا ہم سے جگہ پیش کر رہا تھا کہ خرجہ ما معنى خرجہ تعالى عبد الرحمن ہم نے کہا معنى خرجہ خاص خرج عبد الرحمن من الفصل اخرج ها خرج خرج قریب چلیے قریب تھوڑا بہت ہے عربی میں پوچھا جواب عربی اردو میں پوچھا جواب عربی ملا ہاں ماشاء اللہ صحیح پوچھا الجار والمسجد ہاں چلیے تو ان کے پڑوسی ہیں اور مسجد میں کچھ مل جاتے ہیں فرق نہیں اور روڈ پہ بھی جو بولتے ہیں تو پیور وہ لہجہ والا بولتے ہیں اچھا اور کچھ سوال ہاں ہاں جیسے انگریزی یعنی کہ اسکول کے طلباء کو اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے عربی سکھانے پڑھانے کے لیے لیکن جو جس معیار کا نتیجہ مطلوب ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے عام طور سے ایسا ہے تو کہاں کمی جو معیار مطلوب ہوتا وہاں تک اگر اسباب آپ کے کم ہیں اور معیار زیادہ اونچا تو ظاہر بات ہے وہ معیار پہ نہیں پہنچے یعنی آپ مثلا الوافی کا جیسے اگر معیار دیکھ رہے اور ہفتے میں مثلا 2 کلاس آپ کے اتنے ہی بہتر ہے لیکن اب اسکول بچے اکثر کس عمر میں جاتے ہیں 5 سال میں جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے 3 سال میں بھی جانے لگتے ہیں نرسری سے نرسری ایل کے جی یو کے جی 3 4 5 سے ہاں یہاں 3 سال سے ماشاءاللہ یہاں قدم پر کھڑے ہوئے کہ اسکول کے لیے چل دی یہاں ماشاءاللہ معروف ہے جبکہ وہاں 5 سال میں ایک بھیجتے ہیں اور 6 سال سے لیکن اس لیے کہ یہ ماحول لے کے ہمارے پاس اور بھی زبانیں ہیں تو عربی کے لیے بہتر جو میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں یہی جو نورانیہ بغدادیہ اس پر زور دیا گیا شروع اب آپ کے اوپر ہے اس کو ایل کے جی یو کے جی میں یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں دے اور اس کے بعد پھر عربی میں سکھائیں تو بہتر ہوگا اچھا ہوگا اور بچے زبان کی اچھی فصاحت سیکھ سکتے ہیں یعنی 15-18 سال سے پہلے تو ابھی کافی عمر ہے تو اگر آپ 9 سال یا 3rd سے 4th سے شروع کریں عربی تب بھی صحیح ہے 7ویں سے بھی صحیح جب 10ویں تک 12ویں تک پہنچتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے بچہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں پھر قرآن کا غلط مطلب نکالے تو اس کے عقائد میں